الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. صدق اللہ و مولانا العظیم. اللہ رب العالمین کا بے پایہ لطف و کرم کہ جس کی توفیق سے آج ہم اس ذکر کے گوشے کے اندر جو نا شامل ہوئے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں میری التجا ہے کہ اللہ یہ اپنا ذکر کرنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما. عزیز سامعات، آج کا جو ہمارا ذکر کا گوشہ ہے اس کا عنوان علماء سو، وہ علم والے جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے، ان کا مقام. اور یہ جو ہمارے دروس ہیں، یہ جو حسن الخلق کا گوشہ ہے، اس میں سے اس گوشے کو ہم لے رہے ہیں امام غزالی علیہ رحمہ کی احیاء العلوم سے. علم اور علماء کے فضائل کے اوپر ہم نے طالب علم کے جو نا فضائل ان کے اوپر بھی ہم نے لیکچر لیا. طالب علم کے حقوق اور استاد کے حقوق ان کے اوپر بھی ہم نے لیے مختلف طرح کے جو نا حسن الخلق کے ہمارے گوشے. آج ہمارا جو گوشہ ہے ان طالب علموں کا جو ان علم والوں کا کہ جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے، غفلت برتتے، سستی کرتے. جہاں پر علم حاصل کرنے کی بے پناہ فضائل ہیں، بے پناہ فضائل ہیں کہ بندہ جو نا اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اس کا دوست بن جاتا ہے. وہاں پر اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر بہت سارے جو نا سخت قسم کا اس کے اوپر عذاب بھی ہے. اس کے لیے قرآن و حدیث کے اندر بہت سخت قسم کی وعیدیں بھی آئیں. ارشاد فرمایا کہ جہاں پر علم والے کے لیے کائنات کی ہر چیز جو علم پر عمل کرنے والا ہے، اس کے لیے کائنات کی ہر مخلوق اس کے لیے دعائیں کرتی. اگر وہ بد عمل ہو جائے، اپنے علم پر عمل کرنا چھوڑ دے، تو پھر اس کا عالم یہ ہے کہ وہ دنیا میں بھی رسوا ہے اور آخرت میں بھی اس کو سخت عذاب دیا جائے گا. ایک علم والا جب اپنے علم پہ جو نا عمل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو دونوں جہاں میں دکھا دیتے ہیں. اس جہاں میں بھی اللہ پاک اس کے لیے برکتوں کے، اللہ پاک اس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھولتے ہیں، اور آخرت میں بھی رب کائنات اس کے لیے برکتوں اور رحمتوں کے دروازے کھولتے ہیں. حدیث پاک میں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان بد عمل عالموں کے متعلق کہ جو عمل نہیں کرتے اپنے علم کے اوپر، علم پر عمل نہیں کرتے. ارشاد فرمایا ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ عالما لم ينفعه اللہ بعلمہ. قیامت کے دن اللہ رب العالمین شدید ترین عذاب اس عالم کو دیں گے جسے اللہ تعالیٰ نے علم دیا اور اس علم کے ذریعے اس نے نفع نہیں دیا کسی کو.
یعنی کہ اب اپنے علم کے ذریعے وہ دوسروں کو نفع نہیں دے سکا. اللہ پاک اس کو قیامت والے دن بلائیں گے اور بلا کے فرمائیں گے کہ بڑے بندے، تجھے علم دیا تھا، اتنے بڑے منصب پہ بٹھایا تھا، منصب کی ذمہ داریاں تھیں کہ تم اس علم پر عمل کرتے، مگر تم نے کیا کیا کہ تم دنیا داریوں کے اندر پڑ گئے. تو اللہ پاک اس کو قیامت والے دن فرشتوں کو کہیں گے کہ آپ اس کو سخت عذاب دو، سخت عذاب اس کو جو نا قیامت والے دن دیا جائے گا. تو دیکھو، علم والا جس نے ایک لفظ بھی علم کا لیا، اس کے اوپر کوشش کرے کہ خود بھی عمل کرے اور وہ ایک لفظ علم کا دوسروں کو بھی پہنچانا شروع کرے. کیونکہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم امتوں میں بہترین امت ہو. کسی امت کی رب کائنات نے تعریف نہیں کی، اس امت کی تعریف کی تو ارشاد فرمایا کہ تم امتوں میں سے بہترین امت ہو. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نا سلسلہ منقطع ہو گیا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام نہیں، انل المنکر کا پیغام یہ امت مسلمہ کے علماء دیں گے، علماء دیں گے. اور ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے جو برائی کو دیکھے، جو برائی کو روکے گا، برائی کو ہوتے ہوئے برائی کو دیکھے گا. الغرض برائی کیا ہے؟ کسی کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھ لو، اس کو اس جھوٹ سے روکو. کوئی اپنے جسم کو عریاں کر کے پھر رہا ہے، ننگا کر کے، برہنہ کر کے پھر رہے ہیں، پردے کی، جسم کے پردے کی پابندی نہیں کرتے کہ جسم اپنے کی حفاظت اپنے لباس کی کے ساتھ اچھی طرح ڈھانپتے نہیں ہیں، اپنا لباس اچھا نہیں رکھتے. اگر لباس پہنا تو لباس اس قسم کا کہ جس سے جسم کے اندر حیا پیدا نہیں ہو رہی، اس سے روک دینا. کسی کو الغرض کسی طرح کی برائی سے بھی روک دینا، پیار سے، محبت سے، الفت سے. ارشاد فرمایا کہ اس نے کیا کر لیا، اپنے آپ کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نا اس سنت کے اندر داخل کر لیا کہ جو وہ پیغام اللہ کا دیتے تھے، اور وہ تامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والوں میں آ گیا، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکنے والا ہو گیا. اب دیکھو، یہ کہ چھوٹا سا عمل انسان کا، اس کو کہاں لے جا کے اس نے کھڑا کر دیا، اس کو نیکی کا حکم دینے والوں میں، اور قرآن مجید کے اس حکم کے جو اندر وہ آ گیا کہ بہترین امت میں سے وہ ہو گیا. اور جس نے اس حکم کو چھوڑ دیا، نہیں انل منکر کو چھوڑ دیا، یعنی کہ اس کو علم تھا بھی اور اس نے اس علم کے ذریعے لوگوں کو فائدہ نہ دیا، چھوڑ دیا، تو فرمایا کہ قیامت والے دن پھر اس کو سخت عذاب دیا جائے گا. پھر حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ العلم علمان، علم دو ہے، علم علی اللسان، وہ علم جو انسان کی زبان پر جاری ہوتا ہے، فذلک حجت اللہ تعالی علی خلقہ، کہ یہ علم مخلوق پر اللہ تعالیٰ کی حجت ہے، جو اس کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے. زبان پر آ گیا، اس نے سیکھ لیا، قرآن کو سیکھ لیا، حدیث کو سیکھ لیا، اور اس کی زبان پہ وہ علم جاری ہو گیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حجت ہے. وَعِلْمٌ فِي الْقَلْبِ وَذَلِكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ، اور دوسرا وہ علم جو انسان کے دل میں ہوتا ہے، یہ علم نافع ہے. اور وہ علم نافع بنتا کیسے ہے کہ جب وہ خود عمل کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس علم کو دوسروں تک پہنچانا شروع کر دیتا ہے، اور دوسرے لوگ اس علم کو لے کے
اس علم کو لے کے جو نفع اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، وہ سنورنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ علم جو نہ ایک تو صرف جو زبان پہ رہ گیا، زبان پہ ہی رہ گیا، وہ آگے نہیں پھیلا، اس علم کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن جو علم دل کے اندر بھی رہ گیا، انسان نے عمل بھی کرنا شروع کر دیا اور دوسروں کو بھی پھیلانا شروع کر دیا، ان کو بھی عمل پہ لانا شروع ہو گیا، چاہے وہ ایک انسان عام انسان ہو چاہے عالم ہو. فرمایا کہ وہ علم نافع ہے. موسیٰ علیہ السلام نے رب کائنات سے سوال کیا کہ مولا، یہ جو نہیں انل منکر ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ کیا اس کا اجر ہوگا آپ کی بارگاہ میں؟ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جو نہیں انل منکر کسی کو برائی سے روکتا ہے، کسی طرح کی بھی برائی ہو، اس برائی سے روکتا ہے، اس کا اجر یہ ہے کہ دنیا مافیہ میں، دنیا کے اندر جتنا کچھ ہے، جتنی نعمتیں ہیں، وہ سب نعمتیں اگر وہ حاصل کر لے تو وہ ایک طرف، اور وہ جو نیکی کا کسی کو حکم دیا ہے اس کا اجر ایک طرف. اللہ رب العالمین فرماتے کہ کسی کو اتنی سی نیکی کی طرف لانا، اس کا اتنا بڑا اجر ہے. اور جو دوسروں کو بھی نیکی کی طرف لاتا ہے اور اپنے آپ کو بھی نیکی کی طرف رکھتا ہے، اسے خود بھی رکتا ہے، اللہ پاک کے ہاں اس کا بہت بڑا اعزاز ہے. اور جو اپنے آپ کو اس کی طرف نہیں لاتا، لوگوں کو تو کہتا ہے لیکن اپنے آپ کو نہیں لاتا اس کی طرف، اس کو نیکی کرنے کا تو اجر ملے گا، لیکن اپنی بد عملی کی اس کو سزا بھی ملے گی. کیونکہ رب کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا نا، تأمرون الناس بالبر، کہ تم لوگوں کو تو بھلائی کا حکم دیتے لیکن اپنی جان کو بھولے ہوئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کا تما علما عند اللہ الجمۃ اللہ بالجام من النار، کہ جس آدمی نے اپنے علم کو چھپایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے منہ میں آگ کی اللہ گام ڈال دیں گے. کہ جو علم اس کے پاس پہنچا تھا، اس نے اس علم کو دوسروں تک کیوں نہیں پہنچایا، دوسروں کی رہنمائی کیوں نہیں کی اس نے؟ تو جب اس نے دوسروں کی رہنمائی نہیں کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ علم اس کے لیے قیامت والے دن آگ کی لگام بن جائے گا. اور پھر ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیاء العلوم کے اندر حدیث پاک، من ازداد علما ولم یزد یزدد ہدى لم یزدد من اللہ الا بعدا، کہ جو شخص علم میں زیادہ ہو لیکن ہدایت میں زیادہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے دوری میں ہی زیادہ رہتا ہے. یعنی کہ جو شخص علم میں زیادہ لیکن ہدایت میں زیادہ نہ ہو تو وہ دوری میں زیادہ رہتا ہے. اب دیکھو کہ علم کیا ہے، کہ جو بندہ علم زیادہ حاصل کر لے لیکن عمل اس کے اندر زیادہ نہ ہو، عمل زیادہ نہ ہو، تو عمل جو نا زیادہ نہ ہونا اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے یہ بھی جو نقصان کے باعث ہے. کیونکہ عمل کیا ہے؟ علم جو ہے عمل ادب ہے اور علم اس کا شجر ہے. ارشاد فرمایا کہ العلم والادب شجر، اور علم شجر والادب جو نا الادب جو نا شجر والعلم ثمر، علم اس کا پھل ہے، ادب جو نا ایک شجر ہے. عربی کا مقولہ ہے فَإِن لَمْ يَكُنْ جو نا ادب فَلَيْسَ لَهُ ثمر، اگر ادب نہیں تو پھر جو نا درخت نہیں، جو نا ادب نہیں تو پھر درخت بھی نہیں ہے، اس کا پھل بھی نہیں ہے. اس کا اگر پھل لینا ہے نا، پھل لینا ہے
تو پھر اس ادب والے درخت کے ساتھ جڑو، ادب والے درخت کے ساتھ جڑو، کیونکہ یہ علم اس کو حاصل ہوتا ہے جو ادب اختیار کرتا ہے۔ آج کتنے طالب علم ہیں، کتنے علم حاصل کرنے والے ایسے ہیں جو علم حاصل کر لیتے، دیکھنے میں وہ علم حاصل کر کے پھر رہے لیکن بد عمل ہیں، عمل سے خالی ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اتنا اتنا کچھ سیکھا ہوتا لیکن بد عمل ہے، قرآن حدیث کو اتنا اچھا سمجھنے والے ہوتے، بچیاں ہیں، بچے ہیں، لیکن بد عمل ہے۔ تو یہ بد عملی کی سزا کیا ہے؟ بد عملی کی سزا کیا ہے کہ یہ قیامت والے دن وہ اللہ سے دور ہوگا۔ بد عملی کا بد عمل عالم کہ اللہ سے دور ہوگا۔ تو یہ جو اللہ سے دوری کا ذریعہ ہے کہ جب بندہ بد عمل ہو جائے، کیونکہ اہل اللہ فرماتے ہیں کہ ادب سیکھو، زیادہ ادب، اہل اللہ ادب کے اوپر زیادہ علم حاصل کر کے، آپ فرماتے تھے علم اتنا حاصل کرو، اہل اللہ فرماتے ہیں کہ علم اتنا حاصل کرو کہ علم آپ کا ہو آٹے میں نمک کے برابر اور ادب آٹے جتنا۔ یعنی اگر آپ کا علم اگر کم ہو جائے اور اس کے اندر ادب زیادہ آ جائے، اس علم کے اوپر عمل زیادہ پڑ جائے، تو وہ علم تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اور اگر اس علم کے اندر عمل نہیں ہے، عمل نہیں ہے، تو وہ علم فائدہ مند نہیں، فائدہ مند نہیں۔ یعنی اگر زندگی میں ایک بھی حدیث سیکھی ہے تو اس حدیث پر عمل کرنا ہے، وہ علم فائدہ مند ہوگا۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن نتبہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ سب سے طویل ندامت کس آدمی کو ہوگی؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دنیا میں اس شخص کو طویل ترین ندامت ہوگی کہ جو ایسے انسان سے نیکی کرے جو اس کو کا شکر ادا نہ کرے، ایسے انسان سے نیکی کرے جو اس کا شکر ادا نہ کرے، یعنی کہ جو نیکی کرے اور پھر اس کا شکر، جو جس کے ساتھ نیکی کی جائے وہ اس کا شکر ادا نہ کرے، فرمایا کہ وہ اس کو طویل ندامت ہوگی اللہ کے ہاں۔ اور موت کے وقت عمل میں کوتاہی کرنے والے عالم کو بھی طویل ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی کہ اس کی موت بھی اتنی آسان نہیں ہوگی کہ جو علم تو رکھتا تھا لیکن عمل نہیں کرتا تھا۔ آج میرے بچوں دیکھ لو کہ ہم کتنے عمل کی طرف بڑھے ہوئے ہیں، کتنے عمل کی طرف بڑھے ہوئے ہیں۔ تو یہ بد عملی اتنی بڑی سزا ہے کہ بندہ اس بد عملی کی سزا کے اندر اتنا پڑ جاتا ہے کہ اللہ کی قرب اور بندگی سے دور ہو جاتا ہے۔ لغت میں نحو کے امام ہیں حضرت خلیل بن احمد رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ آدمیوں کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک وہ آدمی جو جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ مجھے علم ہے، تو ایسا شخص عالم ہے اور اس کی اتباع کرو، یعنی کہ علم جاننے والے ہیں اور اپنے آپ کو بھی جاننے والے ہیں، اس علم پر عمل کرنے والے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس آدمی کی اتباع کرو۔ اور دوسرا وہ آدمی کہ جو جانتا ہے لیکن وہ بات نہیں جانتا، بات نہیں جانتا اور کہتا ہے کہ مجھے علم تو ہے، ایسا عالم سویا ہوا عالم ہے، یعنی کہ علم جانتے ہیں مگر اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، تو آپ فرماتے ہیں یہ سویا ہوا عالم ہے، یعنی کہ علم والا یہ سویا ہوا کہ اپنے علم کے اوپر عمل نہیں کر۔ تیسرا وہ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جو جانتا نہیں لیکن وہ بات جانتا ہے کہ مجھے علم نہیں، تو ایسا انسان رہنمائی کا طالب ہے، تو اس کو رہنمائی دو، یعنی جس کے پاس علم نہیں اس کو علم دو،
اس کو علم دے دو. اور چوتھا وہ آپ فرماتے ہیں چوتھا وہ جو جانتا نہیں، جو جانتا نہیں اور وہ کہتا ہے مجھے علم نہیں ہے، تو ایسا انسان جاہل مطلق ہے، اسے چھوڑ دو. یعنی جو سیکھنا ہی نہیں چاہتا، جو سیکھنا ہی نہیں چاہتا کہ اس کو اتنا بلاتے ہیں. آپ کتنے اسٹوڈنٹس، کتنے تلامذہ ایسے ہیں کہ جن کو آپ بلاتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں انتہائی جہالت کے اندر پڑے، مگر بلاؤ تو آتے نہیں. اتنی دعوت دیتے ہیں، اتنا ان کو پیار پیار سے کھینچ کے لاتے ہیں. کتنی بچیاں ایسی ہیں جن کو ہم علم کی طرف لے کے آتے ہیں، لیکن وہ بچیاں کیا کرتی، وہ کیا کرتی ہیں آگے سے؟ وہ یہ بچے باہر جا کے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کا خود اپنے علم کے اندر دل نہیں لگتا. میرے اپنے مشاہدے کے اندر ایسا ہے کہ میں بار بار دعوت دیتی رہتی ہوں، بار بار دعوت دیتی رہتی ہوں، لیکن وہ بچے، ان کا علم کی طرف دھیان نہیں ہوتا. ان کے اوپر جتنی مرضی محنت کر لو، لیکن باہر جا کے کہتے ہیں، باہر جا کے کیا کہتے ہیں کہ وہ تو ہمیں پڑھاتے ہی نہیں. اچھے بھلے سمجھدار بچیاں ہوتی ہیں، اچھے بھلے سمجھدار بچے ہوتے ہیں، لیکن باہر جا کے ایسی بات کرتے ہیں. فرمایا یہ جاہل مطلق ہیں، ان کو چھوڑ دو کہ وہ عمل کی طرف نہیں آئیں گے. لیکن ان کو پیار پیار سے کہتے بھی نہیں، بالکل بھی نہیں ان کو چھوڑنا، تاکہ ان تک یہ رہنمائی پہنچتی رہے. تو یہ علم اتنا بڑا یہ فائدہ دینے والی چیز ہے جس سے آج ہم اتنے دور ہیں. حضرت سفیان بن سعید ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، آپ فرماتے کہ علم جو ہے نا وہ عمل کو ندا دیتا ہے. اگر عمل اس کا ندا کا جواب دے تو ٹھیک ہے، یعنی کہ عمل جو اتنا علم حاصل کیا اس کے اوپر عمل جو آنا شروع ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ علم اس کے دل کے اندر سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے. حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مبارک علیہ رحمہ فرماتے کہ جب تک آدمی علم کی تلاش میں رہتا نا، اس وقت تک وہ عالم ہے. اور جب کوئی آدمی یہ گمان کرنا شروع کر دے کہ میں نے علم حاصل کر لیا تو وہ جاہل ہے. یعنی کہ اس نے اپنے آپ کو یہ گمان کر لیا کہ میں تو بہت بڑا عالم بن گیا، لیکن علم کے اوپر عمل نہیں ہے، تو آپ فرماتے کہ وہ جاہل ہے. جاہل ہے وہ شخص. حضرت ابو علی فیاض ابن ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے 3 شخصوں پر بہت زیادہ ترس آتا ہے. ایک کسی قوم کا معزز آدمی جو ذلیل ہو جائے، جس کو دنیا ذلیل کر دے کسی معاملے کی وجہ سے. فرماتے مجھے اس پہ بھی ترس آتا ہے. دوسرا کسی قوم کا مالدار شخص کہ وہ کسی وجہ سے غریب ہو جائے، غربت آ جائے اس کے اوپر. پہلے وہ مالدار تھا، امیر تھا، اب اس کے اوپر غربت آ گئی. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس پر بھی ترس آتا ہے. اور تیسرا وہ عالم کہ جس کے ساتھ دنیا کھیلتی ہے، کہ یہ دنیا نے اس کو اپنا کھلونا بنایا ہوا ہے، کہ اس کے پاس علم بہت تھا لیکن دنیا کا کھلونا بن گیا. دنیا نے اس کو مال و دولت دے دے کے اس کو اتنا حریص بنا دیا، اتنا حریص بنا دیا کہ وہ دنیا کے اندر ہی کھیلتا پھرتا ہے. فرماتے ہیں کہ مجھے اس شخص پر بھی ترس آتا ہے کہ وہ دنیا داری کے اندر اتنا پڑ گیا، اتنا پڑ گیا کہ اب دنیا اس کے جو نا اس کے پیچھے ہے، وہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے لیکن آخرت کو بھول گیا ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ پھر ایسے عالم کو لیے، کہ بنی اسرائیل میں بھی ایسے عالم تھے، ایسے عالموں کے لیے کہ جو دوگلا پان اختیار کرتے ہیں، یعنی کہ ان کے اندر منافقت ہے، تو ایسے کے لیے آخرت میں پھر عذاب ہے، اور اللہ پاک ان کو آخرت میں عذاب دیں گے. بنی اسرائیل میں بھی ایسے عالم تھے کہ جو تورات کو جانتے تھے، پہلی کتابوں کو جانتے تھے، اور ویسے جانتے تھے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ان کا ذکر فرمایا اور کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ تورات میں، تورات کے احکامات کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو ایسے جانتے کہ جیسے باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے.
لیکن پھر بھی بد عمل ہے. آگے فرمایا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین. پھر جب ان کے سامنے قرآن بھی آ گیا، حضور بھی آ گئے، پھر بھی انکار کیا، تو اللہ پاک فرماتے کہ ان کے اوپر پھر لعنت ہے. بنی اسرائیل کا ایک عالم تھا بلم بن بورا، جس کے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آیت کریمہ نازل فرمائی سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 175. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهُ فَاتَّبَعَهُ الشَّيَاطِينُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس بلم بورا کے لیے فرمایا کہ یہ بنی اسرائیل کا عالم تھا، علم اتنا زیادہ تھا کہ اللہ پاک نے اس کو علم کی وجہ سے کہ اس کی نشست کے اندر 12,000 علماء اس وقت تلامذہ اس کے پاس بیٹھ کے علم حاصل کرتے تھے، علم حاصل کرتے تھے. اور علم حاصل کرتے تھے تو علم اتنا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس کو پھر مقبول الدعا بھی بنایا ہوا تھا، مقبول الدعا بنایا ہوا تھا. لیکن جب اس کے اوپر بد عملی طاری ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس نے بد دعا کی، بد دعا کی قوم عمالقہ کے پیچھے پڑ کے. قوم عمالقہ نے اس کو سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کریں، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بغاوت کی، اللہ کے نبی کے خلاف بغاوت کی. عالم تھا، منصب اتنا بڑا تھا، لیکن جب بد عملی کے اندر آیا تو رب کائنات نے اس کو کیا بنا دیا، کتے کی طرح اس کی زبان باہر نکال دی. اور اس کی زبان جو تھی، موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرتا تھا، اور زبان اس کی جو نکل کے اس کی ناف تک آ گئی، اس کی ناف تک آ گئی. اللہ رب العالمین نے اس کو کیا بنا دیا، اس کو کیا بنا دیا، کتے کی طرح کر دیا. یہ بد عملی کی سزا ہے. لوگوں مجھے سامعات دیکھیں کہ جہاں علم کے بہت زیادہ برکات ہیں، علم کی بہت زیادہ برکات ہیں، وہاں پر اس پر نہ عمل کرنے کی سزائیں اور وعیدیں بھی بہت زیادہ ہیں. اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو علم دو اور ادب بھی سکھاؤ اس علم کا، خود بھی سیکھیں، اپنی نسلوں کو بھی دیں. یہ فتنے کا دور ہے، اس فتنے کے دور کے اندر ہمارے بچوں کا، ہمارا ایمان بچانا اس قدر مشکل ہو چکا ہے، اس قدر مشکل ہو چکا ہے کہ انسان جو نا اس کا اندازہ نہیں کر سکتا. تو اس کو بچانے کے لیے اپنے ماحول کے اندر یہ چیز دیں، اور کوشش کیا کریں کہ ہر روز کوئی دن کے اندر کوئی ایسا ایک وقت مقرر کر لیں، ایک ایسا وقت مقرر کر لیں، چاہے وہ رات کو ہو، چاہے وہ دن کو ہو، چاہے صبح ہو، شام کو، رات کو سوتے ہوئے، کہ کوئی ایک ایسی کتاب لے لیں کہ جس سے اپنے بچوں کو چھوٹا سا درس کیا کریں، قرآن مجید سے، حدیث پاک سے، چاہے کوئی ایک حدیث ہی بیان کر دیں کھانے کے بعد باوضو ہو کے بیٹھ کے. آپ دیکھیں گے کہ گھروں کے اندر برکات نصیب ہوں گی، علم و عمل نصیب ہوگا، بچوں کو تقوی طہارت نصیب ہوگا. آج ہمارے بچے علم سے بھی دور ہیں، عمل سے بھی دور ہیں. دیکھو علم حاصل کرنے جاتے ہیں، بچوں کے اندر قطعاً بھی اخلاقیات نہیں، کیونکہ ہمارے ماحول کے اندر اخلاقیات ختم ہو چکی ہیں. تو ان اخلاقیات کا ہم اپنے بچوں کو اتنا زور لگاتے ہیں، داروں میں اتنا زور لگاتے ہیں، لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ گھروں کے اندر بد عملی کا ماحول ہے. اس بد عملی کے ماحول کو ہم نے ختم کرنا ہے، اور کوشش کریں کہ اپنے گھروں کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے ذکر کے حلقات کو جو نہ قائم کریں، اور کوشش کریں کہ اپنے گھروں کے اندر کوئی نہ کوئی کسی کے عالم کا درس لگا کے رکھیں، تاکہ وہ بچے سنتے رہیں، اور سنتے سنتے کیا ہو جائے گا کہ وہ علم ان کے اندر پختہ ہونا شروع ہو جائے گا، ان کو عمل کی عادت پڑتی چلی جائے گی، کوئی نہ کوئی بات ان کے دل کے اندر اثر کرتی چلی جائے گی، خیر اثر کرتی چلی جائے گی، اور وہ بچے جو خیر پہ ہیں، شر پہ ہیں، وہ خیر پہ آنا شروع ہو جائیں گے. جو علم بھی حاصل کر رہے ہیں لیکن علم کے اندر بد عملی بھی ہے، تو وہ خیر پہ آنا شروع ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں میری التجا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس علم کو نافع کر دے، عمل کو صالح کر دے، اور ہمیں برکات نصیب فرمائے.
وما علینا الا البلاغ.